بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 8 اینڈ گریڈ 9 آج کا ہمارا درس ہے الدرس الثانی با سورہ انفال آیات 38 تا 44۔ سورۃ الانفال آیات 38 تا 44۔ اس کے اہم موضوعات ہیں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے خصوصی انعامات۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت جنگ میں کوشش سے حاصل کرے اسے لغت میں مال غنیمت کہتے ہیں، لیکن شرع میں صرف اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے قوت اور غلبہ اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے۔ مال غنیمت کے تقسیم کے اصول۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اس صورت میں غزوہ بدر کے مجاہدین کو جواب دیا گیا ہے جنہوں نے اس کی تقسیم کے لیے سوال پوچھا تھا۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ 5ویں حصے کو عربی میں خمس کہتے ہیں۔ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، یعنی یہ حصہ مسلمانوں کی بھلائی پر خرچ کیا جائے گا۔ دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہوگا۔ تیسرا حصہ یتیموں کا ہے اگر وہ ضرورت مند ہوں۔ چوتھا حصہ محتاجوں اور مسکینوں کا ہے۔ 5واں حصہ مسافروں کا ہے۔ یہ تو تھے احکامات مال غنیمت کی تقسیم کے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات اور احسانات کی طرف جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیے تھے۔ غزوہ بدر رضائے الہی کا نتیجہ ہے۔ فریقین میں سے کوئی بھی گھر سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلا تھا۔ مسلمان تو صرف ابو سفیان کے لشکر کو پریشان کرنے کے لیے نکلے تھے اور کفار مکہ پھر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دونوں فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، یعنی صرف 313 اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں پر انعامات اور باران رحمت برسا کر مسلمانوں کو فتح یاب اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ مسلمانوں پر اللہ کے انعامات و احسانات۔ سب سے پہلا انعام ہمارے پاس ہے باران رحمت۔ میدان بدر میں مسلمانوں نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ نشیبی اور ریتیلی تھی جس پر چلنا مشکل تھا، جبکہ کفار کے لشکر نے اونچی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا۔ پانی کے کنویں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں پر یہ وقت بڑا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیز بارش برسا کر کفار کی جگہ پر کیچڑ بنا دیا، جبکہ مسلمانوں پر ہلکی بارش کر کے پانی کی ضروریات بھی پوری کر دی اور زمین بھی ہموار ہو گئی۔ مسلمانوں پر نیند طاری کرنا۔ بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جس کی وجہ سے مسلمانوں پر نیند طاری ہو گئی اور وہ آرام و سکون سے سونے لگے، جبکہ کفار ساری رات پریشان حال جاگتے رہے۔ خواب میں کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھانا۔ مسلمان ابتدا میں کفار کی کثیر تعداد اور اسلحہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن رات کو نیند میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی کر کے دکھائی۔ صبح یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو بتائی تو ان کا خوف دور ہو گیا۔ فتح کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دے رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ خوشخبری مجاہدین کو بتائی تو وہ خوش ہو گئے۔ غیبی امداد۔ جنگ بدر کے روز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور ان کی تعداد تقریباً 5000 تھی، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے دوران کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کی طرف پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ بدحواس اور اندھے ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لیکن قوت اور قدرت میری تھی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اس آیت میں فتنہ اور دین دو قابل غور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ فتنے سے مراد کفر و شرک ہے اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ دین اسلام دے کر تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے، اور جب کفار اسلام کی راہ میں حائل ہو تو مسلمانوں کو کفر کے خلاف جہاد کر کے کفر کے غلبے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس سے جو فتنہ و فساد اسلام کے خلاف ابھرے گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس آیت میں جہاد کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے باطل کے ساتھ اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو روح گردانی نہ کرو اور دین اسلام کا علم بلند کرو۔ ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرو جس کی بنیاد حق، صداقت، مساوات اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہو، جہاں ظلم نہ ہو بلکہ انصاف ہو، جہاں لوگ توحید کے پرستار ہوں، جہاں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ قتال کے ذریعے کفر کو ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ غلبہ کفر کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب تک کفر کا غلبہ یعنی حق کے راستے میں رکاوٹ ختم نہ ہو جائے، مسلمان کو جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ اس درس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس درس کو آپ بغور پڑھیں اور اس میں دیے گئے الکلمات و تراکیب کو بھی یاد کریں۔ اس درس کے نوٹس آپ اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔